ساتھ ہی ساتھ دعا ہے خدا میرے بھائیوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے رزق حلال میں برکتیں وہ سب عطا فرمائے، اور حرف آخر ہمارے بارے میں ایمان کا ذریعہ ہو فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب تاج والمعراج سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ صلوات۔ صلی علی محمد وعلی میرے بھائیوں، محمد۔ جتنی کے سامنے گزارشات کروں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے توجہ میرے ساتھ رکھنی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 57، اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ تلاوت میں نے آپ کو گزارش کر دی۔ احزاب سورہ کا نام ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ مہربانی فرمائیے گا جب آپ مجلس سن کر گھروں میں جائیں، ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی زیارت کا شرف حاصل کیجیے گا۔ بات سچی ہو تو فقیر بھائی کے حق میں دعا کیجیے گا، اگر بات سچی نہ ہو تو میں حاضر، میں آپ کا بھی مجرم اور خدا کا بھی مجرم۔ لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، میں نے کوئی انتظار نہیں کروایا کیونکہ آگے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، رات کا کافی وقت گزر گیا ہے، کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یؤذون اللہ، اذیت نہ دو اللہ اور اس کے رسول کو۔ اذیت کا مطلب تکلیف نہ دو اللہ اور اس کے رسول کو۔ سامعین محترم، قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ چلیں گے تو مزہ آئے گا، میں آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی تھکن کا اظہار کیا تو میں وہیں پر خدا حافظ۔ آپ میرے لہجے سے واقف ہیں، میری عادت سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، میرے ساتھ بولتے رہیں گے، مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یا ایھا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ اگر تم اذیت دو گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں یہ قرآن ہے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے، آپ کا حقیق بھائی جب بھی بات پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا، بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، اس سے جو پہلی آیت ہے نا، وہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اکثر میرے واجب الحترام ممبر پر ہم لوگ بھی جمعے کے خطبے میں یا پھر کئی بات ہوتی ہے درود پاک کی، تو ہم لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن آگے کوئی نہیں پڑھتا۔ آج اپنے بھائی کی، حقیر بھائی کی زبان سے آگے سنیے گا کہ اللہ نے کچھ ایسے چہرے دیکھے، فوراً اپنے حبیب سے کہہ دیا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ دے۔ قرآن مجید ہے میرے بھائی۔ ہوگا کیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے؟ ہوگا کیا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوگی دنیا میں اور آخرت میں۔ صرف یہاں نہیں، اعد لہم عذابا مہینا،
وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لو جی یہ تھی آیت کا۔ اب اللہ کے رسول اور خود ذات خدا کو اذیت کیا ہے، مختلف ہے اس کے معنی۔ ہر انسان نے، لکھنے والے نے زیادہ تر اس کو لکھا گناہ، نافرمانی، گناہ نافرمانی اس سے مراد ہے، لیکن اصل میں گناہ اور نافرمانی نہیں، کیونکہ گناہ اور نافرمانی نہیں ہے میرے بھائی اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اور نافرمانی اذیت میں نہیں آتی۔ جو ہے دیکھیے، آپ اگر نماز میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو خیال آ گیا، یعنی میں 15 سال کے بعد نماز پڑھنے لگا، کوئی 40 سال کے بعد نماز پڑھنے لگا، خیال آ گیا کہ اللہ تو واقعی غفور الرحیم ہے۔ اسی خیال میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، خالق کو فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ جتنے گناہگار لوگ ہیں معاذ اللہ ان پر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہاں تکلیف ہے۔ اور اگر گناہ کی ہی بات ہوتی تو پھر معاذ اللہ ثم استغفر اللہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ دیکھو ہر گناہگار پر پھر اللہ کی لعنت ایسا نہیں ہے، کوئی چہرے ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن ہے جی میرے بھائی، کوئی نیوز پیپر نہیں ہے۔ دیکھیے گا اب بھی جائیے گا، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں جب آپ اپنے گھروں میں جائیے ترجمے والا قرآن اٹھائیے اور اس میں واضح طور پر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی وہ بات گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، لعنت نہیں کرتا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے ایک بندہ ہے نا چل کے دکا یا رسول اللہ، میں نے بارہا مرتبہ پڑھ دیا یہ، آپ مومنی کی خدمت میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عورت کا مقام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عورت ہی ہے جس کے احترام میں نبیوں کا سلطان کھڑا ہوا۔ رسول خدا 3 کام کیا جب جناب سیدہ، آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ ایک بیٹی ہے، ایسا نہیں ہے، کاش اول وقت میں پڑھتا کیونکہ مجھے آپ کا تھوڑا سا خیال ہے، تو میں فقط لفظ عورت پہ ہی میں کبھی انشاءاللہ محرم میں موقع ملا تو اس پہ پڑھی جائے گی۔ یہ فقط آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ عورت ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا۔ اللہ رسول خدا 3 کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ پہلا کام، رسول خدا جب جناب سیدہ آتی، جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت اللہ، پھر جب قریب آتی تو اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ حد نہیں ہے اس سے بڑی بات، اپنی مسند جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوتے وہ چھوڑ دیتے اور جناب سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اللہ، اور فقط یہ نہیں ہے، جب تک سیدہ بیٹھی رہتی گفتگو میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اللہ، گفتگو میں کبھی پہل نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ نے عورت کو اتنا مقام عطا کر دیا کہ جتنا بھی بڑا کوئی عابد ہو، جتنا بھی بڑا کوئی زاہد ہو، جتنا بھی بڑا کوئی نبی ہو، اللہ نے سب کی جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ دیکھیں میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا آپ میری بات لے رہے ہیں، کیونکہ سیدہ کا موضوع خدا کا فضائل میں نے شروع کر دیا ہے۔ 2-3 جملے دیتا، مجھے پتا ہے آپ کو تھکن کا اظہار ہے، 2-3 میں موضوع یعنی 2-3 جملے دیتا، داد لے کر میں چلا جاتا، مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ سیدہ کے وجود سے جو اللہ ہدایت حضرت انسان کو دینا چاہتا تھا وہ پیغام کو بسم اللہ۔ اب کیا ہوا بھئی، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں ہے، ایک بندے نے سوال کیا
بندہ نبیوں میں سے ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتوں سے نہیں، اللہ سے۔ اللہ اکبر، نام موسیٰ ہے کہ مولا میرے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو دنیا میں اکیلا انسان نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، موسیٰ تو اس دنیا میں اکیلا انسان نہیں ہے۔ وہ کہا مولا وہ بات نہیں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح کا میں ہوں نا ویسے کوئی نہیں ہے۔ بولا میں نے ابراہیم بھی دیکھا، عیسیٰ موسیٰ میں سب نبیوں کے متعلق سنی، لیکن یہ میری فضیلت نہیں ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، درمیان میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ رب، میں تم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو میرے برابر کا ہو۔ اللہ نے فرمایا پھر بتاؤں، وہ نبی نہیں ہے پر تیرے برابر کا ہے۔ لیکن میرے ساتھ بولیے گا سردی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ بولیے آپ کی یہ خاموشی مجھے موضوع بدلنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یہ فضا مسائل پڑھوں اور میں آپ کو جانے آئے۔ دیکھیے کہا انسان ہے، نبی نہیں ہے پر تیرے برابر کا ہے۔ کہ مولا میرے برابر کا؟ سب سے بڑی بات نبی بھی نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہ مرتبے میں؟ فرمایا تیرے برابر ہے۔ کہ مولا ملاقات کب ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں محشر کے میدان میں دیکھ لینا۔ تو کہا مولا میرے ساتھ ہوگا؟ کہا ہاں حوض کوثر میں۔ مولا میرے ساتھ ہوگا؟ کہا ہاں۔ تو کہا پل صراط پر؟ سرکار فرماتے ہیں تیرے ساتھ ہوگا۔ کہا جنت میں؟ تو پہلے میں نے فرمایا نہیں تیرے ساتھ قدم رکھے گا۔ کہ مولا محل تو میرا ہے، کہا نہیں تیرے ساتھ محل بھی اس کا بڑا خوبصورت ہوگا۔ حیران ہو گیا، ہاتھ والے کا مولا میں اس انسان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں جو پل صراط سے لے کر جنت تک، جو حوض کوثر سے لے کر محشر کے میدان تک، جو میرے ساتھ ساتھ حد نہیں ہوگی کہ جنت میں میرا رہائشی ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فوراً ارشاد فرمایا گھبرا نہیں، تیرے علاقے میں ایک کسائی ہے۔ اللہ چاہیے وہ کسائی وہ عبادت بھی کرتا ہے، سارا دن میں نے دیکھا وہ گوشت کو کھاٹتا ہے، اس کو ٹکڑے کرتا ہے، اس گوشت میں کوئی علمی پڑتا ہے۔ خیر چلیں گے، اس کو بتایا نہیں میں موسیٰ تھا۔ کہا السلام علیکم۔ السلام، بیٹھو بسم اللہ، بیٹھے۔ تو کہا بھائی آج میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ گوشت کروں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ دیکھتے رہے، وہ برابر یعنی تول کر عوام کو دیتا رہا۔ شام ہو کہا چلو بھائی چلیں، کہا چلیں۔ جناب موسیٰ داخل ہوئے، کہنے لگے ایک منٹ رکیے، اندر داخل ہوا، پھر سب تھوڑی دیر بعد آئے بسم اللہ رشید میرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوئی تو کھانا تناول فرما لیں۔ جب کھانا جناب موسیٰ دیکھ رہے تو یار سفر میرے ساتھ ہے، کچھ ایسا ویسے تو اس نے کیا نہیں، سامان تو میں دیکھ رہا تھا، چلے برابر کا تولتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو اس نے کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کیا، لیکن شریف انسان ہے، میرے سامنے کھانا رکھ کے آپ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ آیا، پانی بھجن کسی چیز کی ضرورت، اس کا لے گیا، پھر چلا گیا۔ کافی دیر بعد پھر آیا، اس نے کہا کمال ہی ہو گئی، او بھائی میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، تیرے ساتھ وقت گزارنا یار میں نے، اور تو نے مجھے یہاں بٹھا دیا، پہلے کھانا دے دیا، پھر کھانا ختم ہوا، پھر آیا میرے ہاتھ دھلے، پھر یہ پھر جا کیا بات کیا ہے، میرے پاس بیٹھو۔ اس کا بھائی میری مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا میرے ضعیف ماں باپ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ضعیف ماں باپ ہیں، میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھوں سے فرمایا نہیں۔ کہا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ماں باپ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ کہا بسم اللہ آئیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ان کے ماں باپ چہرے کے اندر کے منہ کے اندر داغ ہوتے وہ نہیں ہے، وہ چبا چبا کر جس طرح چڑیا چوک دیتی ہے نا بچوں کو، اللہ اکبر، وہ ایسے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیے گا، خدا کی قسم یہ نعمت ہاتھ سے نکل گئی نا تو پھر پتہ چلتا ہے ماں اگر باکردار ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہے۔ خدا کبھی سوچا ہے مولا حسین جیسی اور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیونکہ جناب سیدہ جیسی ماں نہیں آئی۔ ہائے ہائے، یہ
یہ گود کا اثر ہے میرے بھائی. اب وہاں دیکھیے گا نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, فقط ماں باپ کی عزت. اللہ اکبر. اور جب جناب موسیٰ قریب کھڑے تھے وہ کر رہا تھا, قریب آئے تو جب ہوا نا لقمہ کھلا دیا, لقمہ کھایا, آپ نے اس کے قدم صاف کیے, ماں کے سیدھا کیا, کہا ماں جان, کہا بیٹا مجھے کروٹ بھی دلا دو, کروٹ بتا دی, پھر بابا کے پاس, کہا بیٹا میں ٹھیک ہوں, مجھے تھوڑا سا بس تکیہ لے کر بیٹھو. ماں نے کہا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسر بنائے. اللہ میرا بیٹا, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنائے. اب وہ کسان رونے لگا, کہا اماں جان کہاں اللہ کا نبی, کہاں میں گناہگار. جناب موسیٰ نے کندھا ہلایا, بھائی پریشان نہ ہو, میں خود تیرا مقام دے کر آیا ہوں. تیری ماں درست ارشاد فرما رہی ہے. عزیزان من, پھر ایک بندہ رسول خدا کی کہتے مولا جہاد کرنا چاہتا ہے. آواز آئی, اچھا تو چلو ماشاءاللہ ہٹے کٹے نظر آتا, چلو کس میں تلوار دو سلمان, کہا مولا میرے پاس ہے. کہا دیکھا وہ تیز ہے, کہا مولا میں نے اس کو تیزی ساری زندگی کرتا رہوں, اب لڑنا ہے, چلو بسم اللہ. تو کہا سواری کہاں سے, سواری بھی تگڑی ہے ماشاءاللہ. تو اب جب سب چلنے لگے وہ بندہ رک گیا, سلمان قریب سے گزرنے لگے. تو بھائی چلتے کیوں نہیں, لڑنا نہیں, اللہ اکبر کرنا, لڑنا تو ہے لیکن آپ مہربانی فرما دیجئے کہ مجھے ایک پریشانی کا کون سی مسئلہ, میرا ضعیف ماں باپ ہے تو میں چاہتا ہوں, میری ماں چاہتی ہے کہ میں ان کے پاس ان کی خدمت کروں. تو سرکار نے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تو مجبوری ہے. سرکار نے فرمایا یہ ہمیشہ سے میری مجبوری ہے, حرم ہو یا کوئی اور مجلس ہو, جب بھی کوئی واجب احترام تشریف لاتے ہیں مجھے اشارہ ہو جاتا ہے, وہیں پہ کلوز کرنا پڑ جاتا ہے. اللہ کے قرآن کو مختصر نہیں کیا جاتا. وہ رسول تھا جو قرآن کو مختصر کرتا تھا تو علی بنتا تھا. اب جملہ سنیے, اللہ اکبر. تو کہا کہ میرا ماں باپ ضعیف ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ میں جہاد پہ جاؤں. حضرت رسول خدا نے سلمان سے کہا سلمان کو اپنا جو سامان تھا سلمان کو پکڑایا, قسم پر خدا ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. رسول خدا نے فقط اس طرف موڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اس کو سینے سے لگایا, اس کے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے. کہا اے نوجوان, ایک لمحے میں 1000 جہاد کا ثواب لینا چاہتا ہے. یہ جو جہاد لڑتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کتنی ایفرٹ ہوتی ہے جہاد میں. ایک سولجر سے پوچھو, میرے خود کا بھانجا ہے, وہ یہ ابھی جو فوجی شہید ہوئے ہیں نا ان میں وہ زخمی ہو کے واپس آج بھی اس کو نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس نے 71-72 یہ جو فوجی شہید ہوئے ہیں نا وہ اس کے سامنے ہوئے, ان کا ایک حصہ تھا, کیونکہ یہ جو ایک ٹانگ وہ پیرالائز ہوئی, لیکن اس کو ابھی تک نیند نہیں آتی. وہ کہنے لگا ماموں آج بھی جب گولیاں آتی ہیں بندے کی باڈی کی طرف, یہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے, وہ میڈ سے نہیں ہوتا, خوفناک منظر ہوتا ہے جہاد یعنی دوران فائٹ. کہا مولا ایک لمحے میں, فرمایا اگر تیری ماں کی خواہش ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جا, تو جتنی دیر بیٹھے گا ہر لمحے میں 1000 جہاد کا ثواب. میرے بھائی کاش میرے پاس وقت ہوتا میں تفصیل یا ایھا الذین یؤمنون اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ دو. اگر اذیت دو گے لعنکم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں. خدا کی قسم
ہم نے 1000 مرتبہ قرآن کو پڑھا، سمجھا، پھر سمجھا، پھر پڑھا، پھر سمجھا، پھر پڑھا، لیکن ہمیں ایک لفظ کے سوا کوئی لفظ یاد نہیں آیا۔ وہ کون سا منظر تھا؟ وہ دہلیز زہرا تھی، رسول خدا کے پاس علی کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے بس اگر کاش میرے پاس وقت ہوتا تو تفصیلاً گفتگو ہوتی، تفصیلاً اس کے جوابات آپ مومنین کی خدمت میں بیان کیے جاتے، لیکن اب مختصر ایک ہی جملے میں سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے جب اپنے رسول کی طرف وحی کو نازل کیا، وحی کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب اپنے اصحاب کو جمع کرو۔ جب اصحاب کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز کو ہاتھوں سے یوں مس کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں مولا یہ کام تو آپ پہلے بھی کرتے ہیں۔ سلیمان نے بھی کہا مولا یہ کام آپ پہلے بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اجازت مانگی جناب سیدہ سے، کہا مولا یہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں۔ کہا یا علی یہی بتانا چاہتا ہوں، بس آپ لوگوں کو یہی دکھانا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول اسی سے ناراض ہوگا جس سے سیدہ ناراض ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج یہی دکھانا چاہتا ہوں، ان اللہ یغضب لغضبک، جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی۔ پوری تاریخ ذمہ داری کے ساتھ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا بھائی حقیر حاضر ہے، ہر تقریر میں میں جس جگہ پر بھی حاضر ہوتا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد گناہگار نہیں ہے، ہاں اس سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا کے گناہگار ہیں۔ وقت گزرا، میرے بھائی جیسے پڑھ جناب سیدہ دروازے پر خدا کی قسم صاحب کے لیے جملہ ہی کافی کہ بی بی فاطمہ پہ دروازہ گرا۔ یہ دنیا جانتی نہیں فاطمہ کیسے بستی کرنا۔ امام حسن سے ایک بندی سوال جتنی دیر امام حسن امام حسین چھوٹے تھے نا قبلہ میں انہوں نے کبھی ماں کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ پہلے امام حسن سے فرماتے تھے مولا حسین بھیا حسن جی بھیا ذرا دروازے کی طرف دیکھو بابا تو نہیں ہے۔ جب بابا نہیں ہوتا تھا نا تو یہ ننے شہزادے کیا کرتے، کبھی ان بچوں سے پوچھنا جو چھوٹی عمر کے ہو تو ان کی ماں مر جائے، تجربہ کیجیے۔ وہ چھپتے ہیں ڈرتے ہیں، لوگ سامنے ہنستے ہیں، جب تنہا میں ہوتے ہیں جو یتیم ہیں بچے یتیم ماں بالخصوص مر جائے ان کی حالت دیکھیں۔ آپ درمیان میں بیٹھتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک طرف امیر دوسری طرف غریب۔ ذرا اپنے ذہن میں مردہ دیکھیے، امام حسن دروازہ دیکھتے رو کر فرماتے بھیا حسن دعا کرو جس طرح ہماری ماں کو مارا ہے کوئی کسی کی ماں کو نہ مارا۔ اب یہ تینوں یتیم کا چھوٹا، کاش موقع ہوتا میں تفصیل سے مسائل پڑھتا کیونکہ موضوع میرے بھائی نے پڑھا۔ بی بی کا مسائل کہاں کم ہوتا، 1000 خطیب بھی پڑھے نا میں چیلنج کے ساتھ جاتا، بی بی کا مسائل نہیں پڑھا جاتا۔ دنیا کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم حسین ہے یا امام سجاد ہے، حضرت علی وہ مظلوم ہے جس پر حسین بھی گریا کرتے ہیں۔ پڑھی نہیں جاتی، ہماری منبر سے فضائل تک محمود رکھا ہے مولا علی کو۔ اچھا پھر حضرت امام حسن فرماتے ہیں بھیا میں دعا کرتا ہوں تم بھی آمین کہو۔ سرکار فرماتے ہیں حسن بھیا تم کرو دعا، رو کر فرماتے ہیں اگر کوئی زخمی ہو جائے نا دعا کرو کسی کی بس بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب خاموش ہے، کانپ رہی ہے۔ اللہ جب کانپ رہی نا کانپتے ہوئے لبوں سے آواز پہ بھیا حسن بھیا حسین مہربانی فرما کر ذرا دونوں ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھو۔
جب امام حسن نے امام حسین نے ہاتھ رکھا تو بی بی زینب نے رو کر ارشاد فرمایا بھیا میں بول نہیں سکتی. کہا بہن ہم جانتے تم بہت روتی ہو, بابا کے سامنے صرف خاموش ہوتی ہو, روتی بہت ہو. بہن یہی سوال تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. ہم نے بھی بتایا کہ مجھے ماں کے زخمی ہونے کا بڑا اس دنیا میں بڑا غم ہے. بھیا حسن نے بتایا مجھے پسری ٹوٹنے کا بڑا غم ہے. بہن زینب بتائیے گا نا تجھے کس بات کا غم ہے؟ دروازہ جلا اس لیے, بھیا محسن شہید ہوئے اس لیے, ارے ماں کو دربار بلایا اس لیے, بابا علی کو وزیر بنایا اس لیے, اور رونے والے حضرات رو بی بی رو کر ارشاد فرماتی ہے نہ ماں کے زخمی ہونے کا ڈر ہے نہ دروازہ جلنے کا غم ہے, مجھے تو ایک تازیانے کی آواز سکون نہیں لینے دیتی. ارے غریب کربلا سے سمجھا لگا یہاں اتنے میں علی شیر خدا تشریف لے آئے, آگے بڑھتے ہوئے بیٹی کا سر چھپا, نہ جانے علی کو کیا یاد آ گیا, اور جتنا بڑا بہادر علی تھا منہ کے بل زمین پہ گر گیا. جب غش سے فاقہ ہوا نا بی بی زینب سے فرماتے ہیں زینب بیٹا ہائے شام غریبا, ہائے شام, ہائے دربار. اب مولا حسین چھوٹے تھے نا, فوراً تڑ پہ ہاتھ بند کہا بابا اور کربلا تو میرے ساتھ ہے, شام غریبا تو میرے ساتھ ہے. مولا حسین کے بابا ارشاد فرماتا ہے حسین کربلا کے تیر اور گھوڑے کے سب تیرے لیے, اور ظالموں کے تماچے اور تازیانے کی برساتیں, اور بیٹا میری بیٹی زینب کے لیے تڑپ گئے. خدا کی قسم چیخیں نکل گئی بہن بھائیوں کی. کافی دیر تک گریا جاری رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کافی دیر تک گریا جاری رہا. بندے نے سوال کیا, نام نہیں لیتے تھے, کیوں نہیں لیتے تھے؟ حضرت علی برداشت نہیں کرتے تھے. بڑی دیر مولا علی گریا کرتے تھے تو ان بھائیوں نے اپنا بنایا ہوا تھا کہ بابا کے سامنے ماں کا نام نہیں لینا. عزیزان محترم کافی دیر گزری. امام حسن سے دور امام حسن میں ایک بندے نے سوال پوچھا کہ مولا آپ کے دورہ خلافت میں یعنی آپ کے ظاہری امامت پر آپ سب سے بڑا مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ اللہ یار میں نے سید خدا کی قسم بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے مشکل میری خلافت میں یہی موضوع. اللہ اکبر. کہ مولا کون سا مشکل مرحلہ تھا؟ کہا جب ہمارے دروازے کو جلایا گیا نا, اللہ اکبر, دروازے جلانے کے نام آیا, امام حسن اپنی مسجد سے اترے, زمین پہ تشریف لائے, مٹی اٹھائی, اپنے سر سے امامہ اتارا, سر پہ رکھا. اللہ اکبر. جب مٹی سر پہ آئی نا تو اب سوالی کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے ہاتھ جوڑے, مولا مجھے معاف کر دینا, میں نے یہی تو پوچھا کہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا آپ کے دور امامت میں. تو آواز آئی دور امامت کی بات نہ کر. حسن پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا حسن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہا مولا وہ لمحہ کون سا تھا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا دروازے کے نیچے میری ماں تھی, رسیوں میں جھگڑا میرا بابا تھا, ابو کے پل کی نہیں میری بہن